الحمد لله الذي أنزل على رسوله قرآنه ودينه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان لله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث کا مقدس سلسلہ جو جاری ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چند ایک حدیثیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ تنزل وسط الطعام، برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے۔ فَكُلُوا مِنْ حَافَّتَيْهِ، لہذا تم کھانا دو کناروں سے کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، اور بیچ سے مت کھاؤ۔ اس پیاری حدیث کے ذریعے ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے مومنو، جب کھانے کا برتن تمہارے سامنے آ جائے، کھانے کا پلیٹ آ جائے، رکابی آ جائے، تم کھانے لگو تو کنارے سے کھاؤ۔ پہلی بات تو اس میں تہذیب ہے کہ آدمی کنارے سے کھائے، پھر کھانے کو کھینچے، اس طریقے سے کھانا پورا اس کا ختم ہو جائے گا۔ اگر بیچ میں سے کھائے گا تو کچھ کھانا ادھر سے جھڑے گا، ادھر سے بھی جھڑے گا، اور پھر کھانا بچ جائے تو دوسرا نہیں کھا سکے گا، اس لیے کہ پورے کھانے میں اس کی انگلیاں پڑ جائیں گی۔ اگر کنارے سے کھائے گا، اگر کھانا بچ بھی گیا تو وہ کھانا اس کی انگلیوں کے لگے بغیر رہے گا، لہذا دوسرا بھی اسے کھا سکتا ہے۔ کتنی حکمتیں! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بیچ میں برکت اترتی، لہذا برکت کی جگہ تم ہاتھ رکھ دو گے تو تمہارا ہاتھ خود برکت کو روک دے گا۔ یہ ایک بچے کو جس طرح سمجھایا جاتا ہے، اس طرح ہمارے شفیق نبی نے، مہربان نبی نے ہم کو سمجھایا، اور ہم تو حضور کے روحانی بچے ہیں، اور ہمارے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں، دینی باپ ہیں۔ تو چلیے، اس حدیث سے ہمیں ایک ادب ملا ہے، کھانے کا ادب۔ ادب کہتے ہیں ڈھنگ کو، کس ڈھنگ سے کھانا چاہیے۔ تو کوئی بھی چیز رہے، روٹی رہے یا چیلا رہے، پلیٹ میں رہے، تو آپ کنارے سے کھاتے کھاتے جائیں اور پھر آگے کے کھانے کو پیچھے کرتے جائیں۔ اسی طرح چاول کھائیں تو بھی اس کیفیت سے کھائیں، تو اس میں ہمارا بھلا ہے، ہمارا بھلا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم کو
ثواب بھی ملے گا۔ تو ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑی امانت، ان اعظم الامانۃ عند اللہ، اللہ کے پاس بہت بڑی امانت قیامت کے دن یہ ہے کہ مرد بیوی کے قریب ہوتا ہے، یعنی شوہر اپنی اہلیہ کے قریب ہوتا ہے، وتفضی الیہ، اسی طرح عورت اپنے شوہر کے قریب ہوتی ہے، دونوں بے تکلف ہو جاتے ہیں، ایک ہی بستر پہ دونوں ہوں، ہم بستری ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد عورت کا راز شوہر پھیلا دے تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، کیونکہ دلہن نکاح کر کے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے سپرد کر دیتی، لیتی کیا ہے عوض میں؟ مہر کی مقدار کیا ہے؟ کتنی بھی آپ رقم بھر دو، یہ ایک بار آپ رقم دیں گے مہر کی، 10 لاکھ بھی صحیح ایک بار دیں گے، مگر وہ زندگی بھر اپنے جسم کو آپ کے حوالے کر دیتی۔ اور عورت ہونے کے باوجود، حیا کا پیکر ہونے کے باوجود خود کو اپنے شوہر کی خواہش کے لیے بے تکلف کر دیتی۔ پھر اگر شوہر اس کا یہ عیب وہ عیب، اس کی پیٹھ میں ایسا تھا، اس کے پیٹ میں ایسا ہے، اس کے پیر میں ایسا ہے، کوئی نہ کوئی بات رشتہ داروں میں دوستوں میں پھیلائے تو یہ کتنی بری بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امانت میں بڑی خیانت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا چھپا ہوا راز لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ کیا اسی لیے بیوی نے اس کے نکاح کو منظور کر کے اپنے جسم کو اس کے حوالے کیا؟ ایسا نہیں ہے، پھر کیوں ایسا کرے؟ دوسری طرف عورت بھی اپنے شوہر کا کوئی راز اوروں پہ فاش نہ کرے، مرد رہے یا عورت، دونوں ایک دوسرے کا لباس کا کام ہے چھپا دینا۔ یہ جو لباس ہے اس کو ہم نے پہن لیا تو اس لباس نے ہمارے بدن کو چھپا دیا، ہمارے سینے کو چھپایا، ہماری پیٹھ کو چھپایا، سینے میں داغ ہے، پیٹھ میں دھبا ہے، لباس نے اسے چھپا دیا۔ قرآن مجید میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں اے مردو تمہارا لباس ہے، اور اے مردو تم اپنی بیویوں کا لباس، ایک دوسرے کا لباس۔ جس طرح لباس بدن کو چھپاتا ہے اسی طرح تم بھی اپنی زوجہ کے، تمہاری شریکہ حیات ہے، تمہاری دلہن تمہاری شریکہ حیات ہے۔ شریکہ حیات کیا مطلب؟ لائف پارٹنر ہماری سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ اجنبی زبان میں سمجھ کر پھر ہماری زبان میں ہم سمجھیں گے شریکہ حیات ہماری زبان ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لائف پارٹنر فارن لینگویج وہ ہماری سمجھ میں آ جاتی۔ تو بہرحال شریکہ حیات یعنی زندگی بھر آپ کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو جائے تب بھی مکمل وہ آپ سے الگ نہیں ہوتی، 4 مہینے 10 روز عدت گزارنے تک وہ خود کو دوسرے مرد کے حوالے نہیں کر سکتی۔ عدت ہے عورت کی، عدت وفات اسے کہتے ہیں۔ آج عدت وفات کا بھی علم نہیں ہے لوگوں کو۔ بہت سی عورتیں 40 دن کے بعد گھر سے باہر ہو گئیں، کیا بس اتنی ہی عدت 40 دن؟ حالانکہ 40 دن عدت نہیں ہے، 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر و 10،
4 مہینے یعنی 1 مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، تو 4 مہینے 4 3 4 30 120 پلس 10 یعنی 130 دن عدت گزارے۔ یعنی عدت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بناؤ سنگار نہ کرے، نکاح کی بات نہ کرے اور سفر نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے بلا ضرورت۔ اگر اشد ضرورت پڑ گئی تو بات الگ ہے، تو یہ ہے عدت۔ تو یہ حدیث ختم ہوئی۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری مسلم حدیث کی 2 مشہور کتابیں، زیادہ معتبر کتابیں۔ امام بخاری کی کتاب اس کا نام ہے صحیح البخاری، امام مسلم کی کتاب اس کا نام ہے صحیح ہے مسلم۔ تو بخاری و مسلم دونوں میں ایک حدیث پائی گئی، صرف بخاری میں پائی گئی تو اسے کہیں گے بخاری کی حدیث، صرف مسلم میں ہے تو مسلم کی حدیث، مگر ایک حدیث دونوں کتابوں میں ہے تو اسے کہیں گے متفق علیہ۔ متفق علیہ یعنی اس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اتفاق کیا، تو یہ حدیث متفق علیہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم یأکل فی معن واحد والکافر فی 7 امعاء۔ مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مسلمان 1 آنت اسے ہم کہتے ہیں اتڑی، اتڑی کہتے ہیں۔ ذرا لکھنوی اردو میں چلے جاؤ تو اسے کہیں گے آنت۔ جب آدمی بہت کمزور ہو جائے تو کہتے ہیں نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، یعنی دانت نہیں چبا نہیں سکتا، ویسے بھی اسے پیس کر کھلا دو تو پیٹ میں آنت نہیں ہے تو ہضم بھی نہیں کر سکتا۔ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، یہ کہاوت مشہور ہے۔ بہت ہی ایسی عمر میں لوگوں کو عبادت کا خیال آتا ہے کہ اب ہم عبادت گزار بن جائیں گے، حج کا بھی خیال تبھی آتا ہے۔ تو اس عمر میں کیا طواف کریں گے، کیا سعی کریں گے، جبکہ نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت ہے۔ اس وقت ہی نماز کی پابندی کا خیال بھی آتا ہے، روزہ رکھنے کا بھی خیال آتا ہے۔ اب روزہ کہاں رکھیں گے ایسی ضعیفی میں؟ تو عبادت جوانی کی زیادہ معتبر ہے۔ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ ان 7 آدمیوں میں ایک آدمی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں بڑھتا ہے، یعنی اس کی جوانی کی عمر اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ وہ نیک بخت میدان محشر میں اللہ کی رحمت کے سائے تلے جگہ حاصل کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ 1 آنت میں کتنا کھانا جائے گا؟ تھوڑا سا کھانا مومن کے لیے بس ہو جاتا، کیونکہ برکت جب گھستی ہے تو تھوڑے کو زیادہ بنا دیتی۔ برکت ایک روٹی میں گھس گئی تو 1 روٹی 4 روٹیوں کے برابر ہو جائے، مگر کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی 7 آنتوں میں کھانا تو زیادہ کھانے کی ضرورت ہے۔ تو زیادہ کھا کے بھی طبیعت کے اندر اسے سکون نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، کیا کھایا۔ ہم دعوتوں میں دیکھتے ہیں، خصوصاً جب ہماری دعوتیں ہوتی ہیں دیگر قوم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، ان کے کھانے کا ڈھنگ دیکھو، اتنی جلدی سے کھائیں گے گویا کہ اب نہیں کھائیں گے تو زندگی بھر نہیں کھائیں گے، جلدی کھائیں، اور مانگ کر لیں گے گوشت دو،
پلیٹ بھر گیا گوشت سے تب بھی کھا کر پھر بھی کھائے گا، ارے پیٹ بھرتا نہیں اس کا، کیوں؟ مسلمان بسم اللہ بول کے کھاتا، اللہ کا نام لے کے کھاتا تو اللہ کے نام کی برکتیں اسے مل جاتی، اور یہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتا کیسا لے گا؟ اللہ کو مانتا ہی نہیں تو کیسا لے گا؟ لہٰذا وہ برکتیں بھی اس کو نہیں ملتی۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، یعنی کم کھاتا ہے، وہ کم اس کے لیے بس ہو جاتا ہے، اور کافر زیادہ کھاتا ہے، زیادہ کھا کر بھی اسے تسلی نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان لا تجتمعان فی مومن، دو خصلتیں مومن کے اندر اکٹھا نہیں رہ سکتی، دو خصلتیں یعنی دو بری خصلتیں مومن کے اندر بیک وقت نہیں ہو سکتی، یہ بری خصلت رہے گی تو دوسری نہیں رہے گی، دوسری بری خصلت ہو تو پہلی بری خصلت نہیں ہوگی۔ وہ دو بری خصلتیں کیا ہیں؟ البخل و سوء الخلق، کنجوسی اور بد اخلاقی۔ اگر کنجوس رہے گا تو اخلاق رہیں گے، غصہ نہیں کرے گا، مسکرا کر بات کرے گا، سب کرے گا، پیسہ فقط خرچ نہیں کرے گا۔ اگر بد اخلاق رہا، غصہ کر دیتا، کسی کا دل دکھا دیتا، لیکن بخیلی نہیں کرے گا، جی بھر کے خرچ کرے گا۔ اگر دونوں برائیاں ہیں، بد اخلاق بھی ہے، کنجوس بھی ہے، تو ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن رہا تو ایک برائی اس کے پاس رہے گی، کنجوسی رہے گی تو بد اخلاقی نہیں رہیں گی، بد اخلاقی رہے گی تو کنجوسی نہیں رہے گی۔ اگر دونوں اچھائیاں ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، کنجوس بھی نہیں، دل کھول کے خرچ کرتا ہے مگر غصہ بھی نہیں کرتا، کھلا کھلا کر کبھی بولتا ہی نہیں میں کھلایا، خرچ کرتے کرتے رہتا ہے مگر کبھی نہیں بولتا میں بھائی خرچ کیا، سو نہیں بولتا، تو اخلاق بھی اچھے، سخاوت بھی ہے، تو ایسا آدمی کامل درجے کا مومن، کمپلیٹ مومن، پکا مومن ہے۔ تو دونوں خصلتیں آ جائیں، اخلاق بھی صحیح اور سخاوت بھی رہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی کی کتاب ہے، ان کا نام ہے ابو عیسیٰ، کنیت ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ ہے۔ چلے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دخلت امرأۃ النار، دخلت امرأۃ النار۔ اب اسے جوڑ کر آپ پڑھیں گے، دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض۔ ایک عورت جہنم میں پہنچ گئی، دخلت امرأۃ، ایک عورت پہنچ گئی، کہاں پہنچی؟ النار، جہنم میں چلے گئی، فی ہرۃ، یہ بلی کی وجہ سے، یہ عورت جہنمی بنی، کیوں بنی؟ بلی کی وجہ سے۔ بلی اس عورت کو جہنمی بنا ڈالی۔ آخر بلی کے ساتھ اس عورت نے کیا سلوک کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربطتھا، اس عورت نے بلی کو باندھ کر رکھ دیا، بلی کے گلے میں زبردست رسی ڈال کر یا لوہے کی زنجیر ڈال کر باندھ کر رکھ دی۔ فلم تطعمھا، اسے کچھ بھی نہیں کھلائی، یوں ہی چھوڑ دی، نہ دودھ رکھی پینے کے لیے، نہ کھانے کی چیزیں، بلی جو چیز کھاتی ہے کھانے کی چیز وہ بھی نہیں رکھی، پانی بھی نہیں رکھی، بلی بھوک سے تڑپ رہی ہے۔ ولم تدعھا، اور اسے کھول کر بھی نہیں چھوڑی،
تاکلو من خشاش الارض، اگر بلی کو کھول دیتی تو بلی خود جاتی، کہیں کچھ نہ کچھ اسے مل جاتا، ایک چوہا بھی مل جاتا اسے، ایک چڑیا بھی مل جاتی اسے، ایک چوزا پکڑ لیتی کھا لیتی، اس کی غذا کھا لیتی، مری ہوئی چیز بھی کھا لیتی ہوں، مگر اس نے اسے باندھ کر رکھا، نہ کھانے کا موقع دیا نہ خود کھلائی، تو یہ ظلم اس عورت نے بلی پہ کیا۔ بلی جانور ہے مگر مخلوق ہے خدا کی، خدا کو اپنی ہر مخلوق سے پیار ہے، انسان بھی خدا کی مخلوق، جانور بھی خدا کی مخلوق، مگر فرق یہ ہے کہ انسان ذمہ دار ہے، جانور ذمہ دار نہیں ہے۔ ذمہ دار کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں مکلف، آدمی مکلف ہے یعنی ذمہ دار ہے آدمی، یعنی اچھے برے کی تمیز اللہ نے اسے دی ہے۔ جانور کے لیے ذمہ داری نہیں ہے، جہاں جائے چلا جائے، جو چاہے کھا لے، حرام حلال، اس کی چیز اس کی چیز نہیں، کوئی بھی چیز کھا لے سکتا۔ بلی سیدھا آپ کے گھر میں آ کر کھانا کھا لی تو آپ اسے بولیں گے نہیں چوری کرتی کیا، گھر میں پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے، بلکہ آپ کی بیوی کو بلکہ عقل نہیں، بلی آتی نا دروازہ بند کر کے رکھنا ہے۔ اگر بلی کے بجائے کوئی عورت آ کر بیٹھی، آ کر باورچی خانے میں گئی، باورچی خانے نے کچن میں جا کے کھانا ڈال کے کھا رہی ہے، ارے چور چور آ کر گھس گئی گھر میں، بنے کیونکہ وہ انسان ہے، یہ جانور ہے، تو جانور پہ رحم کرو۔ ہم جو جانور کو ذبح کرتے ہیں یہ جانور کے ساتھ بے رحمی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جانور کو ذبح کرو، حلال جانور تمہارے لیے پیدا کیا گیا، اسے ذبح کرو۔ ذبح کرنے میں جانور کو لذت ملتی ہے، ذبح کی لذت ملتی ہے۔ اگر ذبح کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقے سے جانور کو مارو تو جانور کو اذیت ہوتی۔ تو بہرحال اس حدیث میں بتایا گیا کہ مسلمان جانور کے ساتھ بھی بے رحمی کا سلوک نہیں کر سکتا۔ کوئی جانور بھوک سے تڑپ رہا ہے تو اسے کچھ کھلا دو، جانور کی بھی دعا مل جاتی ہے۔ یا اسے اگر تمہارے پاس قید ہو کر ہے، مرغی کو تم نے ٹوکرے میں بند کر دیا، ٹوکرے میں بند کر کے سارا دن چھوڑ دیے تو کیا ہوگی حالت اس کی؟ اسے اس کا چارہ ڈالو، راگی ڈالو، باجرہ ڈالو، پانی رکھو، تو تم اس کو پال رہے ہو۔ نہیں، بڑے ٹوکرے میں بند کر کے رکھ دیے، اب وہ اندر اچھل رہی ہے، پنجرے میں ڈال کے بند کر دیا، اندر سے تڑپ رہی ہے بھوک سے، کچھ بھی آپ نہیں کرتے، بلکہ اسے دیکھ کر مزہ لیتے، تڑپتی کیا بھی نہیں دوں گا کھانے، بولے تو کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ انسانیت ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ آج اینیمل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے لوگ بعض تنظیمیں قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان جانور پہ رحم نہیں کرتے۔ حضور نے جانور پہ رحم کرنے کا حکم دیا، خود بھی حضور نے جانوروں پہ رحم کیا ہے، بلکہ ہمارے نبی انسانوں کے تو نبی ہیں، جانوروں نے بھی آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھا۔ ایک ہرنی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے صیاد نے باندھ کر رکھ دیا، صیاد یعنی شکاری مجھے باندھ کر رکھ دیا ہے، میرا بچہ تڑپ رہا ہے، اگر مجھے کھول دیا جائے تو میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ یہ واقعہ ایک بکری کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا کہ یہ ہرنی کو کھول دے۔ بولا کیا عجیب بات کر، کتنی تکلیف سے اسے پکڑا، میں بھگا کر میری حالت خراب کی، پکڑ لیا اسے، پکڑ کے اسے باندھ کے رکھا ہوں۔ انسان کیا ہے، یہ تو جانور، یہ کیسا بولتی آپ؟ بولے کہ بابو کھول دے اسے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، وہ جا کر ضرور آئے گی۔ لے کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر حضور کو دیکھ رہا ہے، آئیں گی کیا؟ نہیں آئی تو جو مانگتا وہ دینے کے لیے تیار۔ اچھا، تو دل میں سوچ لیا اگر نہیں آئی تو ان کو پکڑ کے بہت بھاری
بھاری چیز لے لیں گے ہم، اور یہ تو زبان کے پکے ہیں، وہ تو مشہور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے پکے. تو جا کے کھول دیا تو نکل کر بھاگی ہرنی، دیکھو پھر سوچا کیا بیوقوف آدمی میں، یہ بولے ہوئے کر دیا، کیا ہوگا. بولے ذرا ٹھہر. کچھ ہی دیر میں وہ ہرنی آئی، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا سر جھکا کے حضور کے قدم مبارک کی طرف گویا حضور کے قدم کو بوسا دے رہی ہے، سر جھکا رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا اب اسے باندھ دے. تو حیران ہو گئے کیا ہے معاملہ. نہیں، وہ جانور ہے، وہ مجھ سے بات کرتی، وہ مجھ سے گزارش کی تھی، میں اس کی گزارش سن کر تجھ سے درخواست کیا تھا، اب وہ اپنے وعدے کے مطابق آ گئی. تب اس اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا یقین کر لیا. جانوروں کی بھی بولی ہوتی. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم دونوں کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی. پرندے آپس میں چہچہاتے ہیں تو ہمیں ان کی بولی کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر سلیمان علیہ السلام ان کی بولی سمجھتے ہیں. چونٹی کی بولی سلیمان علیہ السلام سمجھتے ہیں. وقالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چھوٹی سی چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی فوج کو لے کر، یہ لوگ ہم کو روند ڈالیں گے، لہٰذا اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو سن کر مسکرا دیتے ہیں. کیا چالاکی ہے اس کے اندر بھی، لیکن عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو جانور کی بولی ہم نہیں سمجھتے، مگر محسوس تو کرتے ہیں کہ جانور کس تکلیف میں پڑا ہوا ہے، تو اس کی تکلیف کو ہم دور کریں تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے. چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں. طبرانی کی حدیث ہے. امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم کے اندر، امام طبرانی کی کتاب کا نام ہے المعجم الکبیر، المعجم الصغیر، پھر المعجم الاوسط. تو معجم حدیث کی کتاب کی قسم ہے جس میں صحابہ کے ناموں پر، یعنی علی با تا، اس اعتبار سے صحابہ کے ناموں کا ذکر کر کے حدیثوں کو روایت کیا جاتا ہے. یہ قسم کی ترتیب ہے. تو اس حدیث میں ہے، اس کتاب میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب صوتا ظلما اختص منه یوم القیامہ، من ضرب صوتا ظلما اختص منه یوم القیامہ، جس نے یہ کوڑا اسے کہتے ہیں ہنٹر، ہتھوڑا یا کوڑا، جس نے یہ کوڑا بھی ظلم کرتے ہوئے مار ڈالا. ظلم کرتے ہوئے، ظلم کے بغیر یہ ہے کہ اگر حاکم اسلام سزا کا حکم دیتا ہے تو سزا قائم کرنے کے لیے جلاد کسی کو کوڑے مارتا ہے تو وہ ظلم سے مارنا نہیں ہو، وہ تو سزا دینا ہے. قاضی یا حاکم کا حکم ہو گیا، اس کے بجائے یوں ہی کسی کمزور آدمی کو دیکھ کر کہ کیا ہمارے بھی تو خاموش رہیں گا، پکڑ کے مارنا. بعض لوگ لکڑی سے مارتے ہیں کسی کو، کیوں مارتے معلوم، مارتے جاتے، اب وہ تڑپتا رہتا. تو حضور فرماتے ہیں یہ کوڑا بھی ظلم کرتے ہوئے کسی کو مار دیا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ لیا جائے گا. یعنی جو مار کھایا اس کو بلا کر کہا جائے گا کہ یہ تجھے مارا، اب تو یہ کوڑا پکڑ، جیسا وہ تجھے دنیا میں مارا تھا اس طرح مار. حشر کے میدان میں سارے لوگ رہیں گے، سب کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر کھڑنا، اے ظالم آ جا، اے ظالم آ جا، ظلم کیا تھا دنیا میں، وہاں تو بچ گیا، اب یہاں پھنس گیا، آ مار کھا، اس سے قصاص لیا جائے گا. تو یہ تو انسانوں کی بات رہی.
جانوروں کے بارے میں بھی ہے کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کو مار ڈالا تو دونوں سے قصاص لیا جائے. مثلاً ایک بلے نے دوسرے بلے کو زخمی بنا دیا، ایک بکرے نے دوسرے بکرے کو سینگ سے مار ڈالا، تو دونوں آئیں گے، جو مار کھایا تھا اسے کہا جائے کہ تو بھی مار دے. پھر جب قصاص ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، تو جانوروں سے اللہ کہے گا کہ کونو ترابا، مٹی بن جاؤ، تو سارے جانور مٹی بن جائیں گے. اس وقت ابلیس کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر کہے گا کاش میں بھی اس طرح مٹی ہو جاتا، میں بھی مٹی بن جاتا تو میرا معاملہ ختم، لیکن میں مٹی بننے والا نہیں. تو بہرحال انہی حدیثوں پر آج کی اس مجلس کو ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.